ناظرین آداب، اور آپ سب کی اچھی صحت کے لیے میری جانب سے نیک خواہشات۔ رہنمائے طب کے اس تازہ ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ ہماری مادی زندگی، میٹرسٹک لائف اس قدر ترقی کرتی جا رہی ہے، دن بدن جسمانی طور پر ہمیں اتنی ہی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جن بیماریوں سے بہت زیادہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جو ہماری روزمرہ زندگی کو تقریباً مفلوج کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک پریشانی جو ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے آدمی کا آپ مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے تو اس بیماری کے اندر مبتلا نظر آئے گا، وہ ہے گھٹنوں کی سوجن یا گھٹنوں کا درد، نی آسٹیو آرتھرائٹس، جس کو ہم اپنی طبی زبان کے اندر کہتے ہیں۔ اس سے تقریباً ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا ہر دوسرا تیسرا فرد مبتلا نظر آتا ہے۔ آپ کے گھٹنوں میں سوجن آ گئی ہے، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ کے گھٹنوں میں سرخی آ گئی ہے، آپ کے گھٹنوں کے اندر المناکی ہے، دکھن ہے، آپ چلنے پھرنے سے معذور ہیں، آپ اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہونے لگے ہیں، آپ واش روم میں جا کے صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ کی گھٹنوں کو لاحق ہو گئی ہیں اور یہ درد آپ کے گھٹنوں کے اندر کچھ دنوں سے یا کچھ عرصے سے آ گیا ہے، تو آپ کی زندگی کو تقریباً پیرالائز کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ مصروفیات کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتے، اپنے فرائض کو ادا نہیں کر پاتے۔ تو آئیے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں اور کچھ ایسے وسائل اور ذرائع آپ کو بتائیں کہ جن سے جلد آپ کو اس قسم کی بیماریوں سے یا اس قسم کی پریشانیوں سے نجات مل سکے۔ حضرات، یہ گھٹنوں کی سوجن جب آتی ہے تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ گھٹنوں کی تمام ساختیں جو ہیں وہ ملوث ہوتی ہیں، بلکہ ہمارے گھٹنوں کے اندر جو 3 ہڈیاں ہیں، فیمر، ٹیبیا، فیبولا اور چوتھی پیٹیلا، ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہڈی اس کے اندر ملوث ہو جاتی ہے یا ایک سے زائد ہڈیاں اس کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام علامات ظاہر ہو رہی ہیں، آپ کے گھٹنوں کے اندر درد ہے، سوجن ہو گئی ہے، چلنے پھرنے کے اندر پریشانی ہو رہی ہے، تو مطلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکل داؤن شفا، ہر مرض کا علاج موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا علاج موجود ہے۔ تو آئیے اس سلسلے کے اندر ایک گفتگو کریں کہ ہم گھر پہ اپنا کس طریقے سے اس کو روک تھام کر سکتے ہیں یا فوری تدابیر کر سکتے ہیں، یا خود بہت مخصوص حالات کے اندر، خصوصی حالات کے اندر یا بیماری شدت کی اختیار کر لے تب ہمیں اسپتال یا اپنے معالج کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر درد ہے تو سب سے پہلی ضرورت ہماری ہوتی ہے کہ درد کے اندر سکون ہمیں میسر ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ جو گھر پہ تدابیر کر سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہے ٹکور۔ اگر آپ کو 1-2 دن سے ہی کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی اچانک بغیر کسی وجہ کے سوجن آ گئی ہے، ورم آ گیا ہے گھٹنوں کے اوپر، تو آپ آئس کولڈ فومنٹیشن یا ٹھنڈی سیکائی جس کو کہتے ہیں، برف کے بیگ سے آپ گھٹنوں کی سیکائی کی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے گھٹنوں کے اندر درد کو سکون واقع ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو عرصہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے سے زائد ہو گیا ہے تو پھر یہ آئس فومنٹیشن کام نہیں کرے گی، اس وقت آپ کو ہاٹ فومنٹیشن یا گرم سیکائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گھر پہ جو آپ کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ آسان اور فراہم ہونے والی، عام طور پر فراہم ہونے والی چیز جو ہے وہ گرم پانی اور نمک ہے۔ گرم پانی کے اندر نمک ملائیے اور اپنے گھٹنوں کو اس سے جھاڑیے، کم سے کم صبح شام 5 سے لے کر 10 منٹ تک گھٹنوں کو اپنے جھاڑیے، تو اس سے آپ کے گھٹنوں کے اندر سکون واقع ہو جائے گا۔ مزید یہ کیجئے کہ آپ تل کا تیل لیجئے، زیتون کا تیل لیجئے، اس کے اندر سونٹھ تقریباً 1 گاٹھ سمجھ لیجئے، یعنی 5 گرام کے قریب سونٹھ شامل کر لیجئے، 4-5 کلی لہسن کی شامل کر لیجئے، اور اس کے اندر تھوڑا سا آمبا ہلدی کی ایک قسم ہے، عطار کے ہاں مل جاتی ہے، پنساری کے ہاں مل جاتی ہے، آپ اس کو باریک کر کے پاؤڈر کر کے اس تیل کے اندر شامل کر لیجئے، 4-5 لونگ اس کے اندر ڈال لیجئے، اور آنچ پر چڑھا کر، اسٹوو پر چڑھا کر اس کو جلا لیجئے۔ یہ سب چیزیں جل کر جب کالی ہو جائیں، سیاہ ہو جائیں، تو گھونٹنے سے، جو گھونٹنے والی چیز ہوتی ہے یا چمچ سے اسی تیل کے اندر اس کو گھونٹ لیجئے اور چھان لیجئے، کپڑے کے اندر سے چھان لیجئے، تاکہ اس کے اندر ذرات، موٹے ذرات نہ رہیں، تاکہ جب کہ آپ مالش کریں تو آپ کی اسکن کو، آپ کی جلد کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بعد اس تیل سے آپ صبح شام مالش کیجئے۔ سردی کا موسم ہے تو ہلکا سا نوایا کر کے گرم کر کے اس کی مالش کیجئے، گرم موسم ہے تو آپ بغیر گرم کے ہی اس کی مالش کر سکتے ہیں۔ اگر درد کے اندر شدت ہے
تو اس کے اندر ایک ترکیب آپ اور کر سکتے ہیں. ارنڈ ایک درخت ہوتا ہے، عام لوگ سب جانتے ہیں اس کو. ارنڈ کا پتہ منگائیے، اسی تیل کو ارنڈ کے پتے کے اوپر ملیے، اسے نیم گرم توے کے اوپر رکھ کر نیم گرم کیجئے اور اپنے گھٹنے پر رکھ کر 1 گھنٹے کے لیے اس کو باندھ لیجئے. ایک لیپ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ ایلو ویرا لیجئے یا ایلو ویرا کی جگہ انڈے کی زردی لے سکتے ہیں آپ. تو جو لوگ انڈا استعمال کرتے ہیں وہ انڈے کی زردی لے لیں. جو انڈا استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ ایلو ویرا جیل کے اندر اس کے اندر امبا ہلدی ملا لیجئے اور اس کے اندر ذرا سا ادرک کا رس ڈال لیجئے اور اس کو اپنے گھٹنوں کے اوپر لیپ کیجئے. آہستہ 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 اپنے ہاتھوں سے خود مالش کیجئے. 5 سے 10 منٹ تک اس کی مالش کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے گھٹنوں کے درد کے اندر سکون آپ کو مل جائے گا. معالجاتی طور پر اگر ہم یہ ایک آپ کو تجویز کریں کہ بھئی آپ گھر کے اوپر کیا معالجاتی ادویہ استعمال کر سکتے ہیں، ہفتے وار ایک علاج کیسے کر سکتے ہیں، تو آپ نوٹ کر لیجئے اس کو کہ صبح ناشتے سے پہلے آپ 1 گلاس نیم گرم پانی لیجئے، 1 چمچ شہد ڈالیے اس کے اندر اور آدھا چمچ اس کے اندر ہلدی یا امبا ہلدی کا پاؤڈر ڈالیے، اسے گھولیے اور نہار میں اس کو پی لیجئے. ناشتے کے بعد سورنجان ایک اینٹی آرتھرائٹک یونانی دوا ہے، اس کی گولیاں بھی ملتی ہیں، اس کی معاجین بھی ملتی ہیں، اس کی جوارش بھی ملتی ہے، اس کو لے لیجئے. 1 حبے سورنجان ناشتے کے بعد لیجئے اور 1 چمچ معجون چوب چینی اس کو آپ استعمال کیجئے. آب تازہ کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کیجئے. یہ ناشتے کے بعد کی دوا ہو گئی. اب آئیے دوپہر کھانے کے بعد آپ نے صبح معجون چوب چینی لی تھی تو دوپہر کے کھانے کے بعد آپ معجون سورنجان کا 1 چمچ لیجئے، تازہ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کیجئے. اس کے بعد شام کے کھانے کے بعد جب آپ ڈنر سے فارغ ہو جائیں اور سونے سے پہلے 1 چمچ اتریف المقل لیجئے. مقل جسے گوگل کہتے ہیں، یہ یونانی اور آیورویدک کے اندر مشہور دوا ہے آرتھرائٹس کے لیے. اس کا اتریفل ہوتا ہے. اتریفل مقل لیجئے 1 چمچ رات کو، تو اس سے آپ کا پیٹ بھی صحیح رہے گا، ہاضمہ بھی درست رہے گا اور آپ کے جوڑوں کے اندر بھی خاطر خواہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. یہ معالجاتی تدابیر ہیں جن کو آپ اختیار کر سکتے ہیں گھر پہ. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عموماً اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، اسکروٹنائز کریں گے تو یہ بیماریاں کیوں لاحق ہوتی ہیں؟ اس لیے لاحق ہوتی ہیں کہ ایک تو ہمارا لائف اسٹائل سیڈنٹری ہو گیا ہے. ہم روزمرہ کے کاموں کے اندر جو ہے میکینیکل انوالومنٹ زیادہ ہو گیا ہے، میکینک کے اوپر ہم زیادہ ریلائی کرنے لگے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے بدن کے اعضاء، ہمارے جوڑ جو ہیں وہ حرکت میں نہیں رہتے، ان کی موبلٹی جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو تھوڑی بہت ایکسرسائز، ورزش آپ ضرور اختیار کریں. سب سے آسان یہ ہے کہ جو لوگ بوڑھی عمر کے ہیں، سینائل ایج کے اندر ہیں، ضعیف ہیں، ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ کرسی لے لیں، کرسی پر بیٹھ جائیں، آرام کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر بیٹھ جائیں، کھڑے ہوں، پھر بیٹھ جائیں، کھڑے ہوں، پھر بیٹھ جائیں. جب تک تھکے بغیر وہ کر سکتے ہیں. اس کو 5 منٹ 10 منٹ اس کو کرتے رہیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں کے اندر جو ہے وہ موبلٹی آ جائے گی، وہ موبائل رہیں گے. دوسری ایکسرسائز یہ ہے کہ بستر پر لیٹ جائیے، اپنے گھٹنوں کو موڑیے، اپنے پیٹ کی طرف لے جائیے، اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھیے اور اسے پیٹ کی طرف دبائیے، گھٹنوں کو پیٹ کی طرف دبائیے، پھر پیر پھیلائیے، پھر اسی طریقے سے گھٹنوں کو پیٹ کی طرف لے جا کر دبائیے، پھر پیر پھیلائیے، پھر اسی طریقے سے کیجیے. تھکے بغیر جب تک آپ کر سکتے ہیں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ وہ آپ کیجیے. اس کو صبح شام یہ ایکسرسائز کیجیے. تیسری ایکسرسائز ہے کہ ایک ٹاول لے کے اسے رول کر کے گھٹنوں کے پیچھے دونوں ایک ٹانگ کے یعنی اپر جو تھائی کی ہماری ران ہے اس کو اور نیچے کی ٹانگ کا جو پیچھے کا جو ہے پوپلیٹل فوسا جو ہے وہاں رکھ کر اس کو دبائیے گھٹنوں کو، اور نیچے کی ٹانگ کو تھائی کی طرف دبائیے، ران کی طرف دبائیے. تو اس سے آپ کے جو اعضاء اکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں گے. اس کے علاوہ روزانہ صبح شام کی چہل قدمی آرام کے ساتھ. چہل قدمی کے اندر ہمیشہ ایک بات کا دھیان رکھیے کہ ایڑیوں کے بل جتنا آپ چلیں گے اتنا ہی آپ کو درد نہیں ہوگا. اگر آپ پنجوں کے بل زیادہ چلیں گے تو درد زیادہ ہوگا. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیے. اپنے کھانے پینے کی غذائیت کے اوپر دھیان دیجیے. تلی ہوئی یا بہت مچرب غذائیں، چربی والی غذائیں، فیٹ والی غذائیں، ان سے پرہیز کیجیے. سادہ کھانا کھائیے، زیادہ ترش غذائیں مت کھائیے، مت استعمال کیجیے، بادی غذاؤں سے پرہیز کیجیے. تو انشاءاللہ آپ صحت یاب رہیں گے، آپ کے گھٹنے بھی ٹھیک رہیں گے. یہ تمام تدابیر ابتدائی طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے مرض میں شدت واقع ہو گئی ہے، اس کے اندر کوئی پیچیدگی واقع ہو گئی ہے، تب بہترین طریقہ یہ ہے آپ کسی معالج سے مشورہ کریں، کسی اسپتال میں جائیں. ہمارے یہاں بھی ہم ایک اسپتال چلاتے ہیں، جوائنٹس پین کا ہی اسپتال چلاتے ہیں، شمی محمد سعیدی یونانی اسپیشلٹی ہاسپٹل کے نام سے جامعہ طبیہ کے اندر یہ اسپتال چلتا ہے. آپ یہاں تشریف لائیں، ہماری خدمات حاضر ہیں، ان کو آپ ان خدمات سے استفادہ کریں. ہمیں خوشی ہوگی آپ کی خدمت کرتے ہوئے.
اور آپ لوگوں نے یہ وقت دیا، یہ ویڈیو دیکھا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔